والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز علماء کرام اور معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم 1440 ہجری کے لاسٹ مہینے سے گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. آج ہم امت میں دیکھتے ہیں کہ علم کی بڑی کمی ہے. دیکھیے نماز کے بعد اعلان کیا گیا، اگر سارے لوگ تشریف رکھتے بہت سی باتیں سنتے، لیکن جو لوگ رہ گئے بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ چلے گئے شاید علم سے بے نیازی ہے یا پھر کوئی مصروفیت رہے گی. بہرحال ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور خصوصاً یہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، ذبح کیسے کرنا چاہیے، یہ باتیں میں سمجھتا ہوں ہر ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی صورتیں اتاری، مکی دور کی، مدنی دور کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں صورت اتاری جس کو کہتے ہیں سورۃ الحج. کہیں بھی آپ نماز، روزہ، زکات اس نام سے کوئی صورت نہیں ہے. ایک ہے تو سورۃ الحج ہے. حج 17ویں پارے میں آدھے پارے پر مشتمل ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتاتا ہے کہ حج کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کون ہے، یا قربانی کا جانور کون سا ہے، ذبح کیسے کرنا، کیا طریقہ ہے، جاہلیت میں کیا کرتے تھے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ذبح کرے تو اللہ کے پاس گوشت اور خون جاتا ہے، اللہ وہ ساری باتیں اسے بتاتا ہے. اور آپ یہ قربانی کے احکام و مسائل کے بارے میں اہمیت اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر حدیث کے کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گا قربانی کا بیان. یہ لا کے نیچے حدیث ذکر کرتے، اور علامہ البانی دوسرے علماء کو دیکھیے اس وقت میں کرتے کیا ہیں. علماء کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو قربانی کا جو باب ہے نا اس کی شرح کریں. اس کی تو بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیں. بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے علم کی روشنی میں کرنا ہے. ہم ان دنوں میں جو بھی کام کریں گے وہی کام کریں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. گفتگو کی آغاز میں ہم نے ایک آیت پڑھی سورۃ المائدہ، یہ قرآن کی شاید 6ٹھی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حلال و حرام کے بارے میں بتایا، کون سا جانور حلال، کون سا جانور حرام ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لوگوں سورۃ مائدہ میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. اسی صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ ہم جو یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ قربانی کی دنیا میں کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. دنیا جتنی پرانی ہے قربانی کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کا قصہ ذکر فرمایا. دونوں کیا کیے، ایک بہن سے شادی کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا شاید کہ قربانی کرو. جیسے یہ آدم کے بیٹوں نے قربانی دی، وہاں سے قربانی کا آغاز ہوتا ہے. کیا کہا ان قرب قربان فتقبل، دونوں قربانی کرے. اللہ تعالیٰ ایک کی قربانی قبول کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. اور وہاں اللہ نے کہا کہ قربانی کس کی قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی کے جذبے سے جو آدمی اپنا جانور کاٹتا ہے اسی کی قربانی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. درس کی دوسری بات ہے کہ قربانی جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں شاید اس کو کھاتے نہیں تھے، آسمان سے آگ آتی جلا کے چلے جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سورہ آل عمران میں اشارہ کرتے ہوئے کہا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. آج کے درس کی تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ابراہیم اور اسماعیل کے قصے کو ہم یاد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بچوں کے لیے تڑپ رہے تھے. اللہ نے 80-85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کو دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اللہ نے خواب دکھایا، ذبح کر. واقعہ بیان کرتے ہیں. اس واقعے میں اللہ فرماتا ہے دیکھو ابراہیم اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے کی محبت کو بھی چھوڑ دیے. یہی اصل میں جذبہ ہے. قربانی کا جذبہ
کیا ہے؟ ہم غلط قسم کی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے. یہی اصل میں جذبہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک دمبے کی قربانی دی. اور اللہ نے آگے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے لوگوں کو ان کے راستے پر چھوڑ دیا. کیا مطلب ہے؟ جب بھی ہم دنیا میں قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ ابراہیم کی سنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ سوال آتا ہے. اہل علم نے جواب دیتے ہوئے کہا جب بندہ قربانی کرتا ہے تو ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کرتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرتا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اللہ کے بہت دوست ہیں. بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو کہا اللہ کی محبت میں ابراہیم اور محمد جس درجے کو پہنچے دنیا کا کوئی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکے، اس لیے اس کو خلیل کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ یضحی 10 سنین، اللہ کے نبی 10 سال تک مدینے میں رہے، 10 سال بھی برابر قربانی دیتے رہے. ایک سال بھی آپ نے قربانی کو جو ہے یہ نہیں کیا پر اس کی جو ہے لاپرواہی نہیں برتی، بلکہ اللہ کے نبی بار بار حکم دیتے تھے. قربانی کا کیا حکم ہے یہ سوال بار بار ہوتا ہے، اس کو بتاتے ہیں. قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، کھا پی کر بچتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو کہا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی طاقت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آج مسلمانوں میں دیکھتے ہیں ریچارج کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنتے ہیں، کتنا پیسہ ہے زکات کا فلاں فلاں کا، پھر بھی کیا ہے دل نہیں ہوتا. اصل میں کیا ہے اللہ کی توفیق بھی چاہیے. اسی لیے علماء نے کیا کہا ان دنوں کے آنے سے پہلے بندے کو اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. اللہ میں ان 10 دنوں کو تیری عبادت کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. اگر بندہ ارادہ کرے تو اس ارادے کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا قول بعض علماء نے ذکر کیا کہ قربانی واجب نہیں ہے اس آدمی پر جس کے پاس طاقت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر سال بھر ہم ہر مہینے بھی 1000 روپے اپنے کمائی کے جمع کر لینا ماشاءاللہ بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں. آج کے مہینے میں ہم کتنی چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن قربانی کی پلاننگ نہیں کرتے، لہذا اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں. تیسری بات بھی بعض علماء نے بتایا، امام احمد اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں اگر آدمی کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت سنیے پوائنٹ، یہ قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ قربانی لے کر قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے کیا؟ تو بولتے قرض لے کر واپس دینے کی اگر طاقت ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے. اتنا بھی علماء نے اجازت دی ہے. اور یہی بات امام احمد نے عقیقہ کے بارے میں بھی فرمائی، عقیقہ قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بندہ اپنے بچوں کا عقیقہ سال بھر میں ایک مرتبہ کرتا ہے. تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، وہ قربانی دیں. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ قرض لے کر بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ کم از کم ان اعمال کو کریں جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے. اس طریقے سے آج کے درس میں اور ایک بات بھی ہے، قربانی کا دن کون سا ہے؟ دیکھیے یہ قربانی کا دن شروع کب ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ 13 ذی الحجہ کی شام تک. یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھی ہے. کئی علماء کا حوالہ دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن بصری، عطاء ابن ابی رباح، اوزاعی، یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کی صبح سے لے کر 10ویں تاریخ نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی عید کے 3 دن بعد، عید کا دن اس میں شامل نہیں ہے، عید کے 3 دن بعد بھی مطلب سورج کے غروب ہونے تک جو ہے کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے کل ایام تشریق ذبحن، آپ نے کہا کہ ایام تشریق جو آتے وہ بھی ذبح کرنے کے دن ہیں. لہذا امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود حنفیہ وغیرہ میں یہ قول ہے کہ عید کے 2 دن بعد تک، حالانکہ راجح قول یہی ہے عید کے تیسرے دن بعد تک کر سکتے ہیں. مگر جن لوگوں کو فتنہ ہوتا ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا فتنہ کرنے لگتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں قربانی کا 1 دن ہے، بعض لوگ بولتے ہیں قربانی خالی سفر میں کرنا. ان بات کا توجہ مت دیجیے. اہل السنہ والجماعت کے علماء دلائل کے ساتھ جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں اس پہ عمل کیجیے. قربانی کا دن عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی سورج کے غروب ہونے تک مکمل طور باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایام معلومات کہا سورہ حج میں.
اور یہ بات یاد رکھیے، یہ قربانی دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ رات میں کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، کر سکتے ہیں. آپ کو جب وقت ہے، آپ کو جب سہولت ہے، آپ کے پاس خسائی موجود ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح. اور اسی طریقے سے کون سے جانور کی قربانی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہیمۃ الانعام کہا. یہ کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری. گائے کی جنس میں سے بیل بھی آتا ہے، لیکن بھینس داخل ہے یا نہیں، علماء اس سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے. لہذا اونٹ، گائے، بکری ان کی قربانی ہم دینا چاہیے. درس میں ایک بات اہم بھی ہے، جب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں تو جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر بہت ضروری ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں بتاتا ہے جس جانور کو تم پالتے ہو، جس کو لے کر آتے ہو، اس کا بھی اپنا حق ہے. کیا کیا حق ہے؟ سب سے پہلی بات، جانور بے زبان ہوتا ہے، قابل رحم ہوتا ہے، لہذا اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی البہائم، لوگوں جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دوسری بات یہ ہے جس جانور کو آپ لاتے ہیں اس کے چارے اور پانی کا انتظام کرنا آپ پر واجب ہے. بعض لوگوں میں دیکھتے بن کے چھوڑ دیتے، کیا کھائے گا؟ ہوا کھائے گا. وہ جانور کو پانی دینا، چارہ دینا. اور یاد رکھیے آپ اس جانور کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ثواب آخرت میں آپ کو ملے گا. آپ ثواب کی نیت سے مکمل طور پر چارہ دیں، اونٹ کو وہ جو جانور پانی کا انتظام کریں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ تو رلا دیتا ہے ہمیں. ایک صحابی کا اونٹ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ روتا ہے نبی کے سامنے. وہ اونٹ کو معلوم اللہ کے نبی کی رحمت انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روتے ہوئے آ کر کیا شکایت کیا؟ بات کیا نبی سے. اونٹ بخاری کی روایت ہے، بولتا ہے میرا جو مالک ہے مجھے چارہ نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ سنبھل گیا. یہ کس کا ہاتھ تھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. آپ خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیا. ماشاءاللہ جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیرا رونا بند کر دیا. پھر آپ نے اس کو بلایا اور کہا اے دیکھو تمہارا اونٹ تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ تم چارہ بھی نہیں دیتے، پانی دیتے. ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ورنہ قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں ان جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو اس پہ اجر ہے. کیسا؟ ایک کتا، اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے، حرام ہے، مگر اس کتے کو یہ گناہ کبیرہ کرنے والا زانی پانی پلاتا ہے تو جنت میں چلے جاتا ہے. لہذا ان دونوں کی توجہ دیں، چارہ اور پانی کا انتظام کریں اور مناسب جگہ باندھیں اسے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں گھر کے سامنے لا کے باندھ دیتے ہیں، وہ مینگنی گوبر سب رہتا ہے. نہیں، آپ المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے ہاتھ کی تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے لیے لاتے ہوئے گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے. بس قصابوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لاریوں میں ڈالتے ہیں، اٹھا کیسے پھینکتے ہیں. نہیں، آپ اس مت پھینکیں. اور اسی طریقے سے رحم کا معاملہ کریں. اور یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی جانور سرکشی کرتا ہے تو اس کو سنبھالنے کی آپ کے اندر عادت ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے لا کے برابر باندھتے نہیں، وہ جانور بھاگے تو اس کے پیچھے بھاگتے لوگ. لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے بغیر سبب کے اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ خاموش پڑا ہے تو کیا اس کو جا کے چھیڑنے کی ضرورت ہے؟ لہذا اگر آپ اس کو چھیڑتے ہیں، کچھ بھی ستاتے ہیں، ڈراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے شریعت نے یہ بتایا کہ کس جانور کی کیا عمر ہے، اس کا بھی مکمل طور پر لحاظ رکھیں. اب سمجھیے جانور لا لیا، جانور لانے کے بعد چارہ سب دے دیے، اب وقت آ گیا کوسا قربانی کا. اور یہ بات یاد رکھیں نماز عید سے پہلے اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو وہ صدقے کے حکم میں آئے گا. عید کی نماز کے بعد اگر قربانی دے تو وہ قربانی سے جو ہے شامل ہوگی. لہذا ذبح کرنے کے آداب بھی علماء نے بتائے. پہلا ادب یہ ہے ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والے کی نیت صحیح ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دعویٰ نیتوں پر ہے. دوسری چیز نیت ہی میں آتی ہے، ریاکاری مقصود نہ ہو. اگر آپ ذبح کر کے فیس بک میں ڈالوں گا میں یا اپنے فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گا میں، اگر یہ نیت ذبح کرتے ہیں تو آپ کی ذبح قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور دیکھیے جب آپ ذبح کرتے ہیں اس وقت کیا پڑھتے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، دعا پڑھتے. اس دعا کا مقصد معلوم ہوتا ہے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور
علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں یہ حدیث ذکر کی ہے، کہا اللہم ھذا لک و منک، اے اللہ یہ تیری طرف سے دیا ضروری ہے اور میں تیرے راستے میں تیرے رضا کی خاطر دے رہا ہوں۔ جب یہ ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کی خاطر ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً علماء اس طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں جہاں قربانی کے جانوروں کا تذکرہ فرمائے تو وہاں کہا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، آپ کی عبادت جیسے اللہ کے لیے، آپ کا ذبیحہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت غیروں کا طریقہ ذرہ برابر بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو بولتے ہیں جانور کی یہ قربانی اللہ کی توحید کو زندہ کرتی ہے بندے میں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میری نماز میرے قربانی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لہذا قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس میں توحید میں یہ لفظ بھی آیا سورہ حج میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت دیکھیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا معنی سمجھتے ہیں آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھنا، اسی کے لیے قربانی کرنا۔ یہ چھوٹی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، لہذا اس معاملے میں ہم جو ہے ذرہ برابر بھی بے اعتدالی نہ برتیں۔ اور یاد رکھیں آپ ذبح کرنے سے پہلے اگر آپ کی نیت غلط ہے، کیا ادھر ادھر کی ہے یا غیر اللہ کو شامل کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ہم دیکھتے ہیں شرک میں، بت پرستی میں کوئی آدمی عبد القادر جیلانی کو شامل کر لیا، کوئی آدمی ان کو شامل کر لیا، اپنے ولی کو، پیر کو، مرشد کو شامل کر لیا، اس کی یہ عبادت جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کرتا اس پہ لعنت ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت کے قریب میں دور ہو جائیں گے۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں الذبح لغیر اللہ من الکبائر محرمہ، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ میں اس طرح توجہ کیوں دلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کل ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کون آدمی کس مقصد سے جانور ذبح کرتا ہے، لا کے کھانا دیا تھا ہم لے کے کھا لیتے اسے۔ لہذا یہ حلال و حرام کے بارے میں بہت زیادہ باریکی سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم خود نہیں کھانا اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ قربانی کے بارے میں یہ بات دیکھیں، قربانی یہ عبادت کون سی ہے؟ مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مال کی عبادت ہے۔ آپ جانور لینے کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے ذبح کرنے کی عادت میں یہ بھی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں اور وہ دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ بھول جائے تو الگ بات، سال میں ایک مرتبہ اللہ کے راہ میں قربانی دیتے، بسم اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہے کیا؟ وہ یہ الگ بات ہے، ہم وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، بیت الخلاء دیتے بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانے سے نہیں پڑھتے، اس کو تو کم از کم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہی جانور کھاؤ۔ اور کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہا جو اللہ کے نام لیے بغیر جانور ذبح کیا گیا ہو وہ جانور خارج ہے، اس پر ہمیں جو ہے نہیں کھانا چاہیے۔ اور کیا دعا پڑھنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس جانور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر رکھا۔ آج رکھنا چاہیے کیا؟ اگر قصائی سامان لیتا ہے تو پیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے کر اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ کیا کیا دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھے تو بھی کافی ہے، اللہ اکبر پڑھ لینا افضل ہے۔ اور یہی پڑھ سکتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا یاد کرنا، ہمیشہ ہر ایک کو یاد ہونا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نماز جنازہ جیسے یاد کرتے ویسے بھی یاد کرتے، کہیں یاد نہیں کرتے، سال میں مرتبہ پڑھنا ہے نا، اسی لیے کتابوں کی وہ دعا کتاب ہوتی ہے سامنے رکھ کے ذبح کرتے ہیں، یعنی جب کسی مولوی صاحب بلا جاتے ہیں دعا پڑھو میں ذبح کرتا ہوں۔ ارے دعائیں یہ غیر مسلم اور مسلمان کی زندگی میں فرق کرتے ہیں، وہ دعائیں بھی یاد نہیں کرتے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ولی
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو کیوں بول رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نام. لہذا ان دعاؤں کی طرف توجہ دیں، اور جو دعائیں یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. آج دعائیں یاد کرنا کتنا آسان. دیکھیے یہ موبائل لے کر ہم بہت زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، لیکن یہی موبائل اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیسے؟ پلے اسٹور میں جائیے، حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، دنیا کی کون سی زبان میں ہونا وہ کتاب موجود ہے، انگلش میں، ہندی میں، سب میں. اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، دعائیں ٹیکسٹ آتا ہے اس کو پڑھو، اور اس میں آڈیو بھی ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے سن کر تو یاد کر سکتے. لہٰذا ان دعاؤں کو یاد کرو، یاد کراؤ، اور اس کی طرف توجہ دو. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا قربانی کرتے وقت جانور کو قبلے کی طرف لٹانا ضروری ہے کیا؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مستحب ہے. اگر آپ لٹا سکتے، جانور سرکشی نہیں کر رہا تو آرام سے پھرا لو، مگر بات مرتبہ ہوتا جانور پھرتا نہیں ہے تو پھرانے کا بھی ضروری نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما غیر قبلہ کی طرف جانور ذبح کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. لہذا یہ قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر آپ آسانی سے پلٹا سکتے تو صحیح، ورنہ پلٹانے کی صورت میں اگر جانور جو ہے سرکشی کر رہا ہے، پیرا مار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا تو ایسا مت کیجیے آپ. اور اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے آداب میں کیا کرنا؟ چھری تیز کرنا چاہیے. میں عام انداز میں گفتگو کرتے ترکاری یعنی تو پیاز کاٹنے کی چاقو سے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. بات صحیح ہے نا؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 چیزیں یاد فرمائی. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے، جب تم جانور کو قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. چاہیے کہ جو ہے کیا کرو، تم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو اور اس کو آرام پہنچاؤ. علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ جانور کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے. جانور ہم احسان کیا سمجھتے ہیں؟ دوسروں کو پیسے دے تو احسان سمجھتے ہیں. احسان کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اچھے انداز سے کرنا. جانور کو لائے آپ اور پانی پلانا نہیں پلانا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق عادات سے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اگر آپ کو پلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا فرمایا کیا کرو، جانور کے جو ہے ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کرو. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے بچے کو آپ حجامے کے پاس لے جاتے ہیں، اگر انہیں پہلے استرا اٹھایا مطلب کائنچی اٹھایا تو بچہ رونا شروع کر ہوتا. یہ جانور کی، یہ انسان کی نفسیات ہیں. جانور کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے ہی آپ ذبح کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے نا، انہیں دیکھتا میرے کٹنے کا وقت قریب آ کر تو سرکشی کرنا شروع کرتا. لہذا اس کے سامنے اور چھری تیز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی لکھتے ہیں یہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور ذبح نہیں کرنا. کیوں؟ وہ اسے حیبت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سرکشی کرنا شروع ہے تو قصہ بھی پکڑ نہیں پاتا، ہم کیا پکڑ پائیں گے. لہذا اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دیں اور اچھے طریقے سے ذبح کریں تاکہ کیا ہو جائے، آسانی سے اس کی روح نکل جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے. بس آپ یہ بات یاد رکھیں، یہاں تو اونٹ عمر آباد کے اطراف میں ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن بات ہے سارے جانوروں کو لٹا کے ذبح کرنا، جانور کو کھڑا کے ذبح کرنا. اللہ نے کہا وَانْحَرْ، اور ذبح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے استعمال فرمایا، اونٹ کے لیے الگ الگ استعمال فرمایا. ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے اوپر سے گزر رہے تھے، اونٹ کو لٹا کے ذبح کر رہا ہے. بولے تمہارا طریقہ غلط ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. کئی ویڈیوز دیکھتے آپ کھڑے ہو کر اس کی شہرت میں ایسے مارتے ہیں تو خون نکلنا شروع ہوتا ہے، بعد میں وہ نیچے گر جاتا ہے. لہذا اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی طرف مکمل توجہ دیں. اور قربانی کرنے والا اپنے کپڑوں کی پائی کی صفائی کا خیال بھی رکھے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سفید کپڑے پہن کے چلے جاتے عید کو، وہ کپڑے میں چاہ کے قربانی کرتے کیا ہوتا ہے، خون اڑتا، بڑی تکلیف ہوتی. لہذا جیسے قصاب کپڑے بدلتا ہے ویسے آپ میلے کچیلے پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن لیں. کون ذبح کرنا یہ بھی ایک بات ہے. کہا جو ذبح کر جس کی طرف سے ذبح کی طرح وہ خود ذبح کرے. بعض مردوں کو ہمت نہیں ہوتی، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. عورت ذبح کر سکتی ہے کیا؟ بالکل کر سکتی ہے، اس لیے کہ شریعت نے کہیں یہ نہیں بتایا مرد ذبح نہیں کرنا، عورت ذبح نہیں کرنا، کہیں نہیں بتایا. بلکہ امام بخاری نے باب باندھا. کیا باب باندھا؟ باب ذبیح المرأة والامہ.
عورت بھی لونڈی بھی ذبح کر سکتی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے ایک مرتبہ ایک بکری کو ذبح کر دیا تھا. جا کے لوگ جو ہے بولے اللہ کے نبی سے ایک عورت لونڈی ذبح کرے تو ہم کھا سکتے کیا؟ آپ نے کہا کلوہا، کھاؤ. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں امام بخاری یہ لا کر بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ عورت کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک نام بول رہا ہوں، کچھ صحابہ تو ایسے تھے اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے تم ذبح کرو. ماشاءاللہ یہ ہمت بھی اپنے اندر پیدا کریں. لیکن یہ بات علماء نے لکھی ہے اگر عورت اچھے طریقے سے ذبح کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں دو، ورنہ ڈر کے آدھا کاٹ ڈلی آدھا پریشانی بھی نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا جس عورت کے اندر ہمت ہے وہ اس طریقے سے. اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو اچھے انداز سے یہ کریں اور سلیقے سے ہر چیز صاف کریں. ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے یہ جانور ذبح کیا بولے تو ادھر اس پر کپڑوں پر ادھر ادھر پر اڑ جاتا ہے. لہذا سلیقے سے مکمل طور پر کریں اور اس کے 3 حصے بننا چاہیے کہ یہ بھی مسئلہ ہے قربانی کے جانور گوشت 3 حصوں میں کرنا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ضرورت مندوں کو دو. اور کبھی فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، مانگنے والے کو نہ مانگنے والے کو دو. ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے اگر میں نے جانور ذبح کیا میں اپنے بھائی کو دیتا وہ مجھے دیتا، یہ دے سکتے ہیں. لیکن ایسی آبادی کو ذرا ڈھونڈیے جو لوگ سال بھر میں بکری کا گوشت نہیں کھا سکتے. ایسی آبادی کو ڈھونڈیے جہاں گائے کا گوشت لوگ کھانے والے نہیں ہیں. آپ خود گڑھا میں چلے جائیے، گوشت لے کر چلے گئے تو بس دوپہر لوگ مرد عورتیں بچے سب باہر آئے تھے، کیا ان کے پاس کھانے نہیں ہیں. لہذا ایسی آبادی میں لے جا کر کھلائیے جہاں وہ لوگ گوشت کھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، اپنے لیے، ہدیے کے لیے، فقراء کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع وقت میں جانوروں کے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرما دیا تھا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور صدقہ و خیرات کرو اور باقی بھی رکھ سکتے ہیں. لہٰذا قربانی کے گوشت کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مثلا قربانی کے گائے کی قربانی کرے تو بعض لوگ بولتے ہیں اس میں 13 چیزیں مکروہ ہیں. ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس گائے کو مکمل طور پر حلال کیا کیا اس کے اندر کوئی چیز مکروہ ہو سکتی ہے کیا؟ آپ کو اگر کپورے پسند نہیں ہے، کلیجی پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ ڈالو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز پر حرام یا مکروہ کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے. لہذا جو چاہے کھا سکتے. اس بارے میں جو حدیث آئی ہے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور یاد رکھیں آپ کوئی بھی حصہ ناپسند آیا تو ہمیں ناپسند آتا بلکہ بولنا بھی نہیں، چھوڑ دینا خاموش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خالد ملک بیٹھے ہیں، گھوڑ پھڑ لایا گیا، اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، وہ صحابی کیا کرے کھائیں. تو اللہ کے نبی یہ نہیں بولے یہ مکروہ ہے، کیا بولے میں نہیں کھاتا، ہماری جگہ نہیں بتائیے، ایسے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹال دیا. اور قربانی کا گوشت اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا بابرکت گوشت ہے. اور آپ خود محسوس کریں گے دوسرا خرید کے گوشت کھاؤ اس میں وہ بات نہیں جو قربانی کے گوشت میں ہوتی ہے، لیکن یہ محسوس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آج کل تو کتنے بڑے بڑے فریج، یہ گائے بھی فریج میں آ جا سکتی ہے، اتنی جو ہے اس میں گنجائش دی ہے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا. قربانی کا گوشت مکہ سے مدینہ بہت سنیے 430 کلومیٹر آج کل اب بچ جاتی ہے. گورنمنٹ کی 6 گھنٹے لیتی ہے. اگر آپ کار میں جائیں گے تو 3.5 گھنٹے تو لگیں گے. ذرا تصور کیجیے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے مکہ سے مدینے کے قریب آئے. کم از کم کتنے دن لگے ہوں گے؟ کم از کم 10 دن تو لگے ہوں گے. تو مدینے سے جیسے قریب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ قربانی کا گوشت ابھی باقی ہے؟ اللہ اکبر. یہ کتنے دن کے بعد؟ یہ 10-15 دن گزر گئے ہوں گے. تو صحابہ نے کہا ہاں دیکھو اس وقت فریج بھی نہیں تھا، اور وہ گھر جس میں فریج نہیں ہوتا ہے قربانی کے گوشت کو محفوظ کیسے کرتی ہیں عورتیں؟ پانی میں ڈال کے گرم کر کے رکھتی ہیں، اس کو استعمال کرتے رہتی ہیں. ذرا تصور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ نہیں گوشت کی حفاظت کرنے کا کیا طریقہ تھا. 15 دن کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے آپ کو گوشت دیا. لہذا
قربانی کا گوشت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز اس کی چمڑا بھی، ہر چیز بھی جہاں جہاں پہنچانا ہے مکمل طور پر پہنچا دیجیے. اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں ماحول کو بھی ہم گندا کرنا نہیں چاہیے. خصوصاً ہم دیکھتے ہیں یہ سرا پائے یہ بھنتے ہیں نا، لوگ گیس کا سلنڈر لے کے گلی میں آ جاتے، بیٹھ کے بھن کے پورا کچرا بانٹل کو چل جاتا. نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے نا. یہ آج مسلمانوں کی جو پہچان ہوگی وہ کیا ہے؟ جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے وہاں سے مسلمانوں کی آبادی شروع ہوتی ہے، ایسا وہ لوگ بولتے ہیں. لہذا جو بھی گندگی ہے، نگراٹی بولتے ہیں نا، میونسپلٹی، جہاں جو چیز ڈالنا وہاں ڈالو. اگر آپ باہر ڈالتے ہیں تو کیا ہیں گے؟ دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنیں گے. اور ایسے وقت میں فقراء و مساکین کو بھی جو ہے بھولنا نہیں چاہیے. بات یہ بھی ہے، بعض لوگ ہم دیکھ خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کوئی بھی چیزیں فوراً شیئر کروا دیں. مثال کے طور پر قربانی کی فضیلت ہے، زمین پر وہ خون گرتے ہی اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے. وہ قربانی کا جانور ایسا ہے، پل صراط پر ساتھ میں چلے گا، جنت میں ساتھ میں آئے گا. اس یاد رکھیے، قربانی آپ کیوں کرتے؟ اللہ کا حکم ہے. انشاءاللہ اس کی کیا حکمت ہے آگے بیان کریں گے. ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں قربانی کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث بھی صحیح نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کرنا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. قربانی کی فضیلت کے بارے میں لوگوں نے جتنی حدیثیں بنائی یا تو موضوع ہیں، ضعیف ہیں، کوئی حدیث اس میں صحیح نہیں ہے. تو قربانی کیوں کرتے؟ ہم قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے چاہتے ہیں. ہم جسے نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، قربانی کرنے کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا قربانی یہ ابراہیم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں عید الفطر میں ہم عیدی دیتے ہیں لوگوں کو، صدقہ فطر دیتے کیوں؟ لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے. عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب اور فقراء اور مساکین کو گوشت دے کر ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ قربانی کی حکمت یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر کیسے؟ اللہ کا شکر عبادت کر کے، اللہ کا شکر روزہ رکھ کے، اللہ کا شکر حج کر کے. جن کو طاقت ہے آپ جب قربانی کر رہے ہیں تو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. قربانی کی شرطیں کیا ہیں؟ قربانی کی سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم سے قربانی قبول نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے، قربانی کی دوسری شرط یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی کہ کانا نہیں ہونا، لگڑا نہیں ہونا، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا، یہ تمام عیوب اس میں نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ دم کٹا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا عیب رہتا ہے، لے کر آ جاتے ہیں. ہر ایک میں جو عمر اللہ کے نبی نے بتائی اس کا خیال کر کے کیا کیجیے آپ لیجیے. اور ایک بات بھی ہے، ہم اپنے پاس کئی نمبر رکھتے ہیں مگر کبھی علماء کے نمبر بھی اپنے فون میں سیو کر کے رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے براہ راست ہم کوئی مسئلہ پوچھ سکیں. ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں قربانی کا جانور لینا، اس کی فوٹو لے کے واٹس ایپ میں بھیجتے، دیکھ لیتے. آپ لے سکتے نہیں لے سکتے. جیسے ہمارے موبائل میں ڈاکٹر کا نمبر ہوتا ہے ویسے عالم کا نمبر بھی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، جس جانور کو آپ نے کاٹنے جا رہے ہیں آپ اس کے پورے مالک ہونا. مثلا اس کی قیمت 12,000 ہے، 10,000 دے دیے، 2,000 بعد میں دیں گے نہیں، پوری ادا کرنے کے بعد کریے. اگر وہ قرض برداشت کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہے کہ وقت پر قربانی دیں. وقت بولے تو نماز ہے، عید کے بعد آپ قربانی کریں. اونٹ میں 10 آدمی، گائے میں 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بتائی کہ جو بکرا یا بکری لے رہے ہیں اگر خسی کی ہوئے تو وہ افضل ہے. میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کیا؟ اس بارے میں ہم نے دیکھا علماء کے درمیان میں بڑا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں دے سکتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. اس بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 2 باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی، آپ جب اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اپنے مرے ہوئے لوگوں کی نیت بھی اسی میں کر لیجیے. آپ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، اگر آئے تو کر ڈالو، اگر مال ہے تو کریں، اگر مرنے والا اگر مال نہیں رکھا تو اس وقت میں جو ہے اس کی طرف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں بڑی اہم بات بھی ہے کہ اسلام نے ہمیں قربانی کا جو تصور دیا وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا. آپ جس جذبے سے قربانی کرتے ہیں وہی چیز اللہ کو پہنچتی ہے. اور آپ
پورے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کے پاس قربانی کا کیا تصور ہے. جیسے عید آتی نا ان کی لیتے بکروں کو چھانٹتے ہیں نعوذ باللہ, سر الگ کرتے ہیں اور سر پہ رکھ لے گھومتے رہتا ہوں, یعنی تو خون لے جا کے بتوں پہ لگاتے, کعبۃ اللہ کے پاس میں لگاتے تھے. لہٰذا ان تمام میں ہوتے ہوئے ہم قربانی کریں تو اسلام کی روشنی میں کریں, اللہ نے جو حکم دیا اس روشنی میں کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دے اسے پر کریں, اور کسی طریقے سے ہمیں اسے مشابہت نہیں آنا چاہیے. آخری بات یہ ہے, قربانی کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا یا اس کو فیس بک میں ڈالنا یعنی تو واٹس ایپ گروپ میں ڈالنا, اس سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور خود ہندوستان کے حالات آپ جانتے ہیں نا, بڑے کی جانور پر قربانی پر پابندی ہے دوسرے ریاستوں میں. یہاں جب آسانی ہے تو ہم کیا کریں, اور وہ لینا جہاں حالات کو خراب کرنا ہے وہیں اس میں ریاکاری بھی پیدا ہوتی ہے, اور ریاکاری جس میں آ جائے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جیسے اس دنیا کی تاریخ پرانی تھی. ہر مذہب میں قربانی کا ایک تصور تھا. اسلام نے آ کر قربانی کا جو تصور دیا وہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے, جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کام کرے فضیلت کے جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے. اگر آپ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں اور دینے کی طاقت ہے تو قرض لے کر کے قربانی کی جا سکتی ہے. اور ماشاءاللہ علماء میں بہت سے علماء موجود ہیں, اگر اس تعلق سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تھی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. آپ تمام لوگ شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کے جو بقیہ دن ہے ان تمام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, فرض نمازیں, سنن نوافل وغیرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز میں اخلاصی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کے لیے جو ضوابط بتائے, جو شرطیں بتائی ہیں, جو احکامات دیے ہیں, ان احکامات کی روشنی میں ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.